عرب امارات میں دبئی میں، اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی مزیدار بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ جہاں کرکٹ کے میدان میں محترم ہمارے جاوید میاں صاحب نے چھکا مارا تھا، تو ہماری شادی والی رات جو ہے وہ بھی اسی کے مضافات کے کسی اچھے جناب اس میں ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ ادھر بھی چھکا اور ادھر بھی کہہ دیا میں مر رہی ہوں، میں مر رہی ہوں، میں مر رہی ہوں۔ قوی صاحب 5 ملین کا مکان لاہور کے پوش علاقے میں منہ دکھائی کے موقع پر قبلہ مفتی صاحب راکھی صاحب کو پیش کریں گے۔ سنا تھا نہ ان کو میں جانتا تھا، جب چینل والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ سنیں، محترمہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے مولوی نکاح، تو سب کا ذہن آپ آ رہی ہے پاکستان زندہ باد۔ جو انڈیا کے تھے ان پر ہم نے خوشخبری بھی سنا دی ہے، محترمہ راکھی صاحب۔ تو انشاءاللہ جدو محترمہ ساڈی بھابی پاکستان جاوے گی پھر لگ پتہ جاوے گا، پھر پورا جگ پاس بھی قوی، ان کا جسمانی طور پہ صحت کے حوالے سے بھی قوی، نام کے بھی قوی۔ قوی صاحب گیتا بنا کے بھیجے تو وہاں انڈیا سے 2 شعراء نے ہندی کے اندر کلام بھیج دیا، اور جناب پاکستان سے 5 شعراء نے جناب اردو میں بھی، ایک نے جناب ہماری سرائکی زبان میں۔ تو آج میں نے ان سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا مبارک ہو، اور ہمارے ایک بچہ ہے وہ دیکھو سامنے چابیں بھی پڑی ہیں ابھی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوسا وائز 2۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے دوستوں؟ ایک بہت عجیب قسم کی خبر ہے، پاکستان کے اوپر برائی کا وقت شروع ہو گیا ایک بار پھر سے، اور دنیا کی سب سے زیادہ کنٹروورشل عورت جو ہے وہ پاکستان کی بہو بننے والی ہے۔ جی ہاں، اور کون سے شادی کرنے والا ہے وہ آپ نے تصویر میں دیکھ لیا ہے کہ کنٹروورشل مولوی صاحب ہیں جو کہ مفتی کہلاتے ہیں، آج کل ہی کافی عرصے سے مفتی کہلا رہے ہیں، لیکن یہ وہی مولوی صاحب ہیں کہ جن کو ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلے قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد حریم شاہ کا واقعہ ہوا، پتہ نہیں کس کس کا جو ایسے واقعات ہوئے کہ جو کیمرے میں تو نہیں نظر آئے، لیکن ہوئے تو ہوں گے لازمی، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ یہ راکھی ساونت سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈوڈی نام کا ایک بندہ تھا جو کہ راکھی ساونت کے بقول ان کا فرینڈ تھا، 1.5-2 سال سے ان کی فرینڈشپ تھی۔ ان کی پہلے کسی مسلمان لڑکے سے شادی ہوئی انڈیا کے اندر، لیکن ان کے ساتھ طلاق ہو گئی، مزہ نہیں آیا، ان کا ماحول اچھا نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں اب جو ہے وہ بھارت سے مجھے کوئی شادی کی آفر نہیں کر رہے تو پاکستان کی بہو بن جاتی ہوں۔ وائی پاکستان؟ دنیا بھری پڑی ہے، آپ کو پاکستان میں ہی آنا ہے؟ مطلب ایسی عجیب چیز جو ہے آپ سوچیں، امیجن کیجئے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کے ساتھ مسلسل کوئی نہ کوئی کنٹروورسیز رہتی ہیں، چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، چاہے وہ کسی بھی کام کے لیے جائے، وہ اس کے کنٹروورسیز اس کے پیچھے، یا یہ کنٹروورسیز کے پیچھے یا ان کے درمیان ہوتی ہیں یا وہ ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو اکثر ملی ہوں گی، بہرحال ہم نے دیکھا۔ خیر، اب ایک ان کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو شادی کی آفر کی جاتی ہے، وہ بھی کون کرتا ہے؟ مولوی عبدالقوی صاحب۔ جی ہاں، وہی مولوی صاحب جن کو حریم شاہ نے جو وہ ایک بدتمیزی کی جو ان کے ساتھ یا جو بھی حرکت ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے، قندیل بلوچ آپ لوگوں کے سامنے کہ کیا کچھ نہیں دیکھا۔ خیر، مولوی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے مولوی لوگ جو ہے زیادہ شادی کی شوقین ہوتے ہیں، تو شادی انہوں نے راکھی ساونت کے لیے بہت بڑے بڑے اعلانات کر دیے کہ لاہور کے بہترین پوش علاقے میں 5 مرلے کا 50 ملین کا گھر جو ہے وہ منہ دکھائی میں ان کو گفٹ کروں گا میں۔ پاکستان کے کافی لوگ جو ہے وہ اس پہ ملے جلے سے رجحانات رکھتے ہیں، جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گندگی اٹھ کے یہاں پر آ گئی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پاگل پن ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اینڈ آف مفتی صاحب۔ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے اینڈ آف مفتی صاحب، ان کے اب مفتی سارے ختم ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ ایسا نوچ کے کھائے گی یہ ان کو کہ بھول جائیں گے قندیل بلوچ کو، بھول جائیں گے یہ حریم شاہ کو، اور اب آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے راکھی ساونت، جو کہ میرا خیال میں شاید ہی کوئی انہیں پسند کرتا ہو میرا خیال میں، ورنہ کوئی نہ کوئی انڈیا سے ہی ان کو شادی کی آفر کر دیتا، لیکن شاید کوئی منہ لگانے کے سمجھتا نہیں ان کو قابل، تو یہ پاکستان میں آ رہی ہے منہ مارنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر آ کے یہ کیا گل کھلاتی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ مجھے 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار بندہ چاہیے، تو پرہیزگار کا تو پتہ نہیں، نمازی تو ہے یہ، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا آگے معاملات ہیں، ان کے اندر کے معاملات کیا ہیں، میں اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی گند ہونے والی ہے، مفتی صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے، کیونکہ راکھی ساونت جہاں پر ہو گندگی وہیں پر ہوگی لازمی طور پہ، اور یہ ایک گندی عورت اٹھ کے جو ہے وہ ایک مفتی کی، ایک مولوی کی جو ہے وہ بیوی بنے گی، اور کس طریقے سے ہی نوچے گی وہ سب آپ دیکھ لیجیے گا۔ باقی مولوی صاحب کے بیانات جو دیکھے میں نے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار آپ ایک مفتی یعنی کہ عالم یعنی کہ دینی بندہ ہے، اور اس کے بیانات اس قسم کے ولگر قسم کے آپ کے جو میں نے انٹرویوز دیکھے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار شارجہ میں جاوید میاں نے چھکا مارا تھا اور ایک چھکا میں ماروں گا وہاں پر، اور پتہ نہیں زو مانی باتیں اس ٹائپ کی چیزیں سننے کو ملی مجھے، جس پہ کافی دل دکھا میرا کہ یار
آپ کسی کو اگر چلے کسی کا سہارا بن رہے ہیں, کسی کو سہارا دے رہے ہیں, تو کم از کم اس ٹائپ کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. خیر انہوں نے شادی میں جو لوگوں کو مدعو کیا ہے 50 لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے, جس میں 35 تو صرف خواتین ہوں گی, اوپر سے کہ نکاح کی گواہاں جو ہیں وہ خواتین ہوں گی. آپ کو دنیا میں پہلی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو گواہوں کے طور پہ خواتین کے نام جو ہے وہ گواہان میں لکھے جائیں گے. خیر یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے. 35 خواتین ہوں گی, باقی 15 کون ہوں گے؟ 15 میں جو ہے وہ مکس ہوں گے, یعنی کہ مرد بھی ہوں گے, کھدڑے بھی ہوں گے. انہوں نے خود کہا ہے کہ خواجہ سرا بھی ہوں گے. ایک مسلم اسکالر کا یا دینی بندے کا جو ہے وہ شادی کے اندر خواجہ سراؤں کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا. ابھی آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں مسجد کی بیسمنٹ میں جو شادی کی تقریبات ہو رہی تھی, اور اس میں جو ہے وہ آوارہ عورتوں کو جو ناچنے والیوں کو بلایا گیا, شراب بھی اس میں چلی, اس میں نوٹوں کی برسات بھی ہوئی, گندے گھٹیا گانے بھی لگائے گئے. آپ کیا بتا رہے ہیں پاکستان میں مولوی حضرات کس قسم کے ہوتے ہیں, اس قسم کے ہوتے ہیں, یہ کس قسم کی جو ہے ریت اور روایت قائم کی جا رہی ہے. تو اس پہ تو یہی بنتا ہے کہ اٹھا لے رہے بابا, ارے میرے کو نہیں, ان دونوں کو اٹھا لے رہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کا اپنے مذہب کا جو ہے تماشا بننے نہیں دیں گے بھائی. لیکن باقی کچھ لوگ ہو سکتا ہے سپورٹ کریں میری بات کو جو ہے وہ, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھے کہے گا نہیں ہے تمہارا دماغ خراب ہے, کہ ایک بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں. اس کا جب رزلٹ آئے گا تب آپ کو میری بات ضرور یاد آئے گی کہ یہ نیک کام ہے کہ اس کے بعد نیک کام ہوگا کہ وہ چنے چیئیں پڑھنے پڑیں گے اور ان کی بریانی کھانی پڑے گی ہمیں. خیر واللہ عالم. اب دیکھیے راکھی ساونت آگے کیا گل کھلاتی ہیں, اور مفتی صاحب جو ہے کتنے دن تک ان کو رکھتے ہیں, کیونکہ راکھی ساونت ایک بندے پہ نہیں ٹکتی, نہ مولوی صاحب ایک عورت پہ ٹکتے, وہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. اور کوئی بھی میرے خیال میں جو بھی بندہ ہے, ذی شعور بندے جتنے بھی ہیں, وہ میرے خیال میں اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈرامہ ہی تصور کریں گے کہ یہ بہت گھٹیا ڈرامہ ہے. اور میرے خیال میں اس دور میں جب کہ بالکل فتنے اور فسادوں کا دور چل رہا ہے, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو ایسی بات کو کوئی جھٹلایا جائے. اب اس پہ اپنی بچاؤ کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اب دینی باتیں اٹھا کے رکھ دی جائیں گی جن کا شاید تعلق ہو یا شاید نہیں ہو. لیکن یہ کہ بھائی بہرحال یہ پاکستان کی اللہ خیر کرے, اور مفتی صاحب کی بھی اللہ خیر کرے, کیونکہ پہلے ہی کوئی اچھے جو ہے وہ ان کی مطلب ہسٹری سامنے نہیں آئی ہے. قندیل بلوچ حریم شاہ آپ کو پتہ ہے, اب یہ تیسری ان دونوں کی ماں سمجھ لیجیے کہ وہ یہاں پر آ رہی ہے. تو دیکھ لیجیے گا بھائی, دیکھ بھال کے قدم رکھیے گا, ورنہ جو ہے پھر نہیں کہیے گا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس معاملے میں, آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مولوی صاحب نے اتنے عجیب قسم کے جو ہے وہ انٹرویوز دیے ہیں انڈین میڈیا پہ بھی, پاکستانی میڈیا پہ بھی, اور مختلف چینلز پہ جس طریقے سے ان کا چل رہا ہے. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا, سوری ٹو سے, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا ایکٹ یہ جو چل رہا ہے اس پہ. راکھی ساونت آ رہی ہے, پاکستان کی بھابھی بنے گی, لوگ کہیں گے ہم نے ہندوستان کو جو ہے وہ 2-1 سے ہرا دیا. یہ مقابلہ نہیں, دیکھیں اس چیز کا مقابلہ نہیں کریں. گندگی جو ہے نا اس کو اپنے گھر میں, کسی کی گندگی کو اٹھا کے اپنے گھر کے اندر رکھنے کا نا, اور اپنے کچرے دانی کے اندر سمیٹ لینے کا, یہ جو ہے وہ اچھا کوئی عمل نہیں ہے. راکھی ساونت آپ لوگ فین ہوں گے, آئی ایم ناٹ اے فین آف ہر, کیونکہ نہ وہ حج عمرے پہ جاتی ہے, وہاں بھی وہ کنٹروورسیز کرتی ہے, ڈرامے بازیاں کرتی ہے. تو آپ دین کو وہ مذاق بنا کے آپ لوگوں کے منہ پہ تماشا مارنے آ رہی ہے, اور آپ لوگ جو اپنے گال وغیرہ آگے کر دیجئے اور تھپڑے کھائیے جہاں پہ اس کا ہاتھ لگے, ٹھیک ہے. باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ ہی حافظ.